السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مملکت کمبوڈیا کے بادشاہ نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آسیان میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات اور افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور چینی فوج نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر کے دورہ تائیوان کے جواب میں تائیوان کے بارے میں اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت کمبوڈیا کے بادشاہ شاہ نوردوم سہانوک نے آج قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے کمبوڈیا کے بادشاہ کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و سعادت اور کمبوڈیا کی حکومت اور عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کمبوڈیا کے بادشاہ نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا، جس میں صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور تمام تر شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کمبوڈیا کے دارالحکومت پنوم پین میں جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے مذاکرات کو علاقے کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم بتایا ہے۔ انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ دنیا کے متعدد واقعات، خاص طور پر ہمارے علاقے میں ہونے والے واقعات پر امریکہ اور قطر کے درمیان مشاورت کی ضرورت رہتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات امریکہ اور قطر کے درمیان انتہائی مضبوط پارٹنرشپ اور شراکت کی دلیل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ قطر دنیا کو درپیش متعدد انتہائی اہم چیلنجوں کے ساتھ نمٹنے کے عمل میں امریکہ کا شریک کار اور پارٹنر ہے، اور قطر کے ساتھ تعلقات خود بھی ایک شراکت اور پارٹنرشپ میں جن کی امریکہ بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے یونائیٹڈ کنگڈم کی وزیر مملکت برائے امور ایشیا و مشرق وسطی اور امور دولت مشترکہ و ترقی محترمہ امانڈا میلنگ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر اور جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے ساتھ شرکت اور پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے، جس میں قطر کو آسیان کے ساتھ دوستی و تعاون کے معاہدے میں شامل کیے جانے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ آسیان میں قطر کی شرکت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے، نتیجہ خیز تعاون کے نئے افق وا کرنے یعنی کھولنے، پہلا
اس کے لیے پہلا نیا قدم، اور یہ اس امر کی تاکید ہے کہ دوحہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی کوششوں کی بھرپور مدد اور حمایت کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سلامتی کو فروغ دیا جا سکے۔ لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کی وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر نجلا محمد المنقوش نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ لیبیا کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد محمد بن زابن الدوسری نے لیبیا کی وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ اسی طرح جمہوریہ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ جناب علی صادق نے بھی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط بھی دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ سوڈان کے لیے قطر کے سفیر جناب عبد الرحمن بن علی القبیسی نے سوڈانی نامزد وزیر خارجہ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ دوحہ میں آج قطر سعودی کوآرڈینیشن کونسل کے سیکریٹریٹ کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی ورکنگ ٹیم کی قیادت سعودی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور سفیر ڈاکٹر سعود بن محمد الساطی کر رہے تھے۔ شورا کونسل نے آج عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کی قانونی ٹیم کے 7ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں ماحولیات، دانشوری کی ملکیت، ای کرائمز اور آئی ٹی کے شعبوں میں بین الاقوامی سمجھوتوں سے متعلق قوانین کے متعدد رہنما عملی نمونوں پر بحث کی گئی ہے۔ قطر نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ یہ معاہدہ اجتماعی سلامتی کا ایک فعال ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے تینوں بنیادوں پر شفاف عمل درآمد اور ان کے متوازی نفاذ کے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ قطر نے اپیل کی ہے کہ اس معاہدے کے تمام مقاصد کے مکمل حصول کے لیے مل جل کر کام کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے ممبر ملکوں کی 10ویں کانفرنس برائے 2020 کی عام بحث میں قطر کی جانب سے دیے گئے بیان میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ یہ کانفرنس 1 اگست سے شروع ہوئی ہے اور اس ماہ کی 26 تاریخ تک جاری رہے گی۔ قطر نے اقوام متحدہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ یمن میں فائر بندی کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ قطر نے اپنی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ توسیع ایک وسیع تر فائر بندی کا راستہ ہموار کرے گی، اس میں سیاسی عمل دوبارہ شروع کیا جا سکے گا اور یوں ایک ایسے منصفانہ اور پائیدار امن تک پہنچا جا سکے گا جس میں سلامتی اور ترقی سے متعلق برادر یمنی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی ان مسلسل کوششوں کو قابل قدر بتایا ہے جو یمن میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ یمنی بحران کو خلیجی انیشیٹو اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے ذریعے حل کیا جائے۔ عراق میں صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر نے دھرنا دینے والے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنا دھرنا جاری رکھیں جب تک کہ ان کے سیاسی مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کو توڑ دیا جائے اور ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ اور بات چیت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ کوآرڈینیشن فریم نے نیشنل ڈائیلاگ کی اپیل کی ہے۔ بالادست اتحاد کے سربراہ خمیس الخنجر نے قبل از وقت انتخابات کے صدری مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات نئے اصول و ضوابط کے مطابق ہونے چاہیے۔
اسی طرح النصر اتحاد کے صدر حیدر العبادی نے بھی مقتدی صدر کے خطاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ البتہ اسٹیٹ آف لا نامی اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے کہا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے دستور کو حکم بنایا جائے۔ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے زبردست دھماکوں کو آج 2 سال پورے ہو گئے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ اشخاص جاں بحق اور 6000 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ پھر ان دھماکوں کے نتیجے میں وہاں ایک ایسا سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا جس کے اثرات آج تک برقرار ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی آج سے دونوں کوریاؤں کے درمیان غیر فوجی علاقے کا دورہ کرنے والی ہیں۔ ان کے اس متوقع دورے پر شدید بحث جاری ہے، جبکہ اس علاقے کو انتہائی زیادہ محفوظ علاقہ بنایا گیا ہے۔ نانسی پیلوسی نے اس سے قبل تائیوان کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے جواب میں اب چینی فوج نے تائیوان سے متعلق اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ تائیوان کی حکومت نے ان مشقوں کے خطرے پر متنبہ کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کل جمعے کے روز سوچی میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں متعدد اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ان میں انرجی یعنی توانائی اور تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں توسیع کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں یوکرینی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات پر بھی بحث کی جائے گی اور متعدد دوسرے بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قطر ایئر ویز گروپ کے تابع فضائی سروسز کی قطری کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ فضائی ٹرانسپورٹ کی بین الاقوامی یونین ایاٹا کے ساتھ پارٹنرشپ شروع کر رہی ہے۔ یہ دنیا میں زمینی سروسز فراہم کرنے والی وہ پہلی کمپنی بن گئی ہے جو زمینی سروسز کی فراہمی میں ماحولیاتی ایویلیویشن کے لیے ایاٹا کے پروگرام میں شامل ہو گئی ہے۔ قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب اکبر الباقر نے کہا ہے کہ ان کے ادارے کے تمام شعبوں میں ماحولیاتی پائیداری کے امور کو انتہائی زیادہ اہمیت حاصل ہے، جو قطر ایئر ویز کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ مملکت کمبوڈیا کے بادشاہ نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آسیان میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات اور افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور چینی فوج نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر کے دورہ تائیوان کے جواب میں تائیوان کے بارے میں اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔